1509 کے درمیان رونما ہوا تھا۔ لوئی 16 فرانس کا بادشاہ تھا جو ایک مضبوط رہنما نہیں تھا اور مالی معاملات کو نہیں سمجھتا تھا۔ اسے عوام کے مفادات سے زیادہ اپنے مفادات کی فکر تھی۔ کیس 1 سوشل اسٹرکچر ان فرانس پرائر ٹو دا ریولوشن۔ انقلاب سے پہلے فرانس میں سماجی ڈھانچہ۔ اب اس میں کیٹیگرائز کیے گئے سوشل اسٹرکچر کو، مطلب کہ فرانس کی جو سوسائٹی تھی جو 3 اسٹیٹ میں ڈیوائڈ تھی۔ ایک کلرگی تھی، مطلب کہ ریلیجن جو تھا اس میں بہت زیادہ ڈومینیٹ تھا۔ اس کے بعد نوبلٹی تھی جو نوبل تھی، جو بادشاہ تھے۔ اس کے بعد پبلک تھی، مطلب یہ ایک کیس تھا، یہ ایک پبلک اسٹرکچر تھا۔ 3 جو طبقے تھے۔ اب جو 3 اسٹیٹ تھی اس میں سے ایک اسٹیٹ تھی پادریوں کی تھی، کلرکی کی تھی، دوسری تھی جاگیروں امراتوں کی تھی، اور تیسری جو تھی وہ بوارسی اور کسانوں کی تھی، جس کی آبادی 98% تھی۔ فرسٹ اسٹیٹ کے پاس تمام سیاسی طاقت اور وہ دولت مند تھے۔ دوسری اسٹیٹ دولت مند تھی لیکن اتنی سیاسی طاقت نہیں تھی، انہیں یہ پسند نہیں تھا۔ تھرڈ اسٹیٹ بہت غریب تھا اور اس کے پاس کوئی سیاسی طاقت نہیں تھی۔ کیس 2 انقلاب سے پہلے فرانس میں غیر منصفانہ ٹیکس کا ڈھانچہ۔ اب دوسرا کیس یہ تھا کہ انفیئر ٹیکس اسٹرکچر تھا۔ تیسری اسٹیٹ کے ساتھ دیگر اسٹیٹس کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا جا رہا تھا اور بادشاہ ان سے زیادہ ٹیکس وصول کر رہا تھا، جبکہ بنیادی طور پر کسی اور پر ٹیکس نہیں لگا رہا تھا۔ خراب فصلوں کا ایک سلسلہ تھا اور تھرڈ اسٹیٹ کے بہت سے لوگ بھوک سے مر رہے تھے، جبکہ بادشاہ اپنے ٹیکسوں میں اضافہ کرتا رہا۔ اب جو مجموعی طور پر فرانسیسی معیشت بے روزگاری، ٹیکس کے ڈھانچے میں عدم مساوات اور خراب فصلوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار تھے، جس کی وجہ سے خوراک کی قلت پیدا ہوئی، لوگ بھوکے مر رہے تھے۔ کیس 3 روشن خیال کی ترقی پسند خیالات نے فرانسیسی عوام کو تبدیلی لانے کی ترغیب دی۔ اب روشن خیالوں نے، مفکرین کے فلسفوں نے فرانسیسی شہریوں کو اس بات پر قائل کرنے میں مدد کی کہ انہیں یہ فیصلے کرنے کا حق ہونا چاہیے کہ فرانس میں کس قسم کی حکومت ہونی چاہیے۔ امریکی انقلاب میں امریکہ کی کامیابی نے فرانسیسی عوام کو دکھایا کہ اگر وہ اکٹھے ہو کر بغاوت کریں تو وہ تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ لاطینی امریکہ میں اسپین کے خلاف آزادی کی تحریکوں نے بھی فرانسیسی عوام کو متاثر کیا اور انقلابی تشدد شروع ہوتا ہے۔ جوبن اس سیاسی گروہ کو دیا گیا نام جو انقلاب کے حق میں تھا، اور 24 جولائی 1999 لوئی 16 نے قومی اسمبلی کے رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی دھمکی دی۔ لوگوں کے ہجوم نے باسٹل نامی قلعے اور جیل پر دھاوا بول دیا۔ یہ فرانسیسی انقلاب کا باضابطہ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اگست 1789 The National Assembly writes the Declaration of the Rights of Man and Citizen in 1789۔ اگست 1789 قومی اسمبلی 1789 میں انسان اور شہری کے حقوق کا اعلامیہ لکھتی ہے۔ علانیہ فطرت، حقوق، آزادی، اظہار، قانون کے سامنے تمام مرد برابر ہیں، کسی بھی گروہ کو ٹیکس سے مستثنی نہیں ہونا چاہیے اور سماجی حیثیت میرٹ کے بنیاد پر ہونی چاہیے، پیدائش دولت کی نہیں۔ اکتوبر 1999 ورسائی میں شاہی محل پیرس سے باہر چھوٹا شہر پر دھاوا بول دیا گیا۔ کنگ لوئی 16 اور میری انٹوینٹ ملکہ بھاگ گئے اور پکڑے نہیں گئے۔
For the next few years, there has continued unrest and people rioting in the streets. The National Convention, the new name of the National Assembly, arrest and kill no blame. اور اگلے چند سالوں سے مسلسل بدمانی اور سڑکوں پر لوگ ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں. قومی اسمبلی کا نیا نام شرفا کو گرفتار اور قتل کرتا ہے. 1791 King Louis XVI accepted the concession proposed by the National Convention and his power is somewhat limited. 1792 National Convention declared war on Austria and Prussia because Austria and Prussia are against the revolution. 1792 the guillotine is officially declared as the method of execution in France. 1791 کنگ لوئس 16 نے نیشنل کنونشن کے ذریعے تجویز کردہ آئین کو قبول کیا اور اس کی طاقت کچھ حد تک محدود ہے. 1992 نیشنل کنونشن نے آسٹریلیا اور پرشیا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا کیونکہ آسٹریلیا پرشیا انقلاب کے خلاف ہیں. 1992 میں گلوٹین کو باضابطہ طور پر فرانس میں پھانسی کا ذریعہ قرار دیا گیا اور یہ گلوٹین مشین اس کے اندر سر ڈال کر اوپر سے لوہے کی کچھ نوکیلے اوزار سے چھوڑا جاتا تو سر دھڑ سے الگ ہو کے گر جاتا. تو اس سے سزائیں دینا شروع ہوئی. 1792 Louis XVI and his family are arrested. January 1793 Louis XVI is executed